یسوع مسیح کی دنیا میں آمد دوسرا حصہ۔ لوکا کی انجیل پہلا باب 5 آیت میں لکھا ہے، یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانہ میں ابیاہ کے فریق میں سے زکریا نام ایک کاہن تھا، اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی، اور اس کا نام الشبا تھا، اور وہ دونوں خدا کے حضور رازباز اور خداوند کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے۔ اور ان کی اولاد نہ تھی کیونکہ الشبا بانج تھی، اور دونوں عمر رسیدہ تھے۔ جب وہ خدا کے حضور اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا، کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا قرہ نکلا کہ خدا کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے، اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کی دہنی طرف کھڑا ہوا، اس کو دکھائی دیا، اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی۔ مگر فرشتہ نے اس سے کہا، اے زکریا، خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی، اور تیرے لیے تیری بیوی الشبا کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا۔ اب یہ بے حد ضروری ہے کہ نجات کی داستان کو یوحنا بپتسمہ دینے والے کی کہانی سے شروع کیا جائے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ پرانے عہد نامہ کو نئے عہد نامے سے جوڑتی ہے۔ یہ بے حد ضروری ہے۔ یاد رکھیں، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ قطعاً دو مختلف مذاہب پیش نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کہ ایک یہودی مذہب ہے اور دوسرا مسیحیت، بلکہ نیا اور پرانا عہد نامہ خدا کی طرف سے عطا کردہ ایک ہی مکاشفہ ہیں، جو کہ تسلسل کے ساتھ نجات کی کہانی کا بیان ہے۔ ایک ہی مذہب، ایک ہی ایمان، وہ ایمان جو کہ ایک ہی سچے زندہ خدا پر ہے، جس میں اس کا بیٹا خداوند یسوع مسیح شامل ہے۔ یہ خدا کی طرف سے عطا کردہ ایک مکمل مکاشفہ ہے۔ پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ لوکا نجات کی اس داستان کا آغاز یوحنا بپتسمہ دینے والے سے اس لیے کرتا ہے کیونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والا پرانے عہد نامے کی نبوتوں کی تکمیل ہے۔ لہٰذا اس سے ہم یہ سمجھ پاتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ جو کہ الہامی ہے، پیشنگوئیاں کرتا ہے جنہیں نیا عہد نامہ پورا کرتا ہے۔ لہٰذا نیا عہد نامہ بھی الہامی ہے۔ کہانی کا آغاز یوحنا بپتسمہ دینے والے سے کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی پیدائش ہی وہ نقطۂ آغاز تھا جہاں پر خدا نے دوبارہ کلام کیا۔ یہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کا ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ 11 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کی دہنی طرف کھڑا ہوا، اس کو دکھائی دیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی خاموشی کا وہ 400 سالہ سکوت ٹوٹ گیا، اور پھر وہاں سے نجات کی داستان کا آغاز ہوتا ہے۔ لوکا ہمیں واپس اس مقام پر لے جانا چاہتا ہے جہاں پر خدا اپنے فیصلے کے مطابق فی الفور اپنی مافوق الفطرت قدرت میں ایک تاریخی عمل کرتا ہے۔ اس سے لوکا ہمیں واپس یوحنا بپتسمہ دینے والے تک لے کر جاتا ہے۔ نہ صرف یہ پہلی جگہ تھی جہاں پر فرشتوں کا ظہور ہوتا ہے، بلکہ وہ آگے چل کر مسیح کی پیدائش کے واقعہ میں دوبارہ ظہور پذیر ہوں گے۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ فرشتوں نے مقدسہ مریم کو پیغام پہنچانے اور مسیح کی پیدائش کے وقت نہایت اہم کردار ادا کیا۔ یہ فرشتوں کے متعدد بار ظہور پذیر ہونے کے واقعات میں سے پہلا واقعہ ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی پیدائش ایک معجزہ تھی، اور اسی طرح یسوع مسیح کی پیدائش بھی معجزانہ پیدائش تھی۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی معجزانہ پیدائش کا مکمل احوال سنانے اور اس میں فرشتوں کا خدا کے پیغام رساں ہونے کے کردار سے متعلق لوکا بڑی احتیاط سے یہ کہانی وہاں سے شروع کرتا ہے جہاں سے اس کا آغاز ہونا چاہیے، اور خدا اپنا مافوق الفطرت کام شروع کرتا ہے۔ مزید برآں یہ انتہائی اہم بات ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی کہانی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہی مسیح کا پیشرو ہے۔ میں دوبارہ اس بات کو کہوں گا، جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہی مسیح کا پیشرو تھا۔ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر جس شخص کی شناخت یوحنا بپتسمہ دینے والا بطور مسیح کرے گا وہی شخص مسیح ہوگا۔ کیا ایسا ہی نہیں ہے؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ یسوع مسیح دریا یردن کے کنارے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس آیا جہاں وہ بپتسمہ دیتا تھا، تو یوحنا اس کی طرف دیکھ کر بولا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اس نے مسیح کی طرف اشارہ کر کے ایک اہم انکشاف کیا، یہی مسیح ہے جس کا وہ پیشرو ہے۔
اگر آپ کو اس بات کا علم ہو جائے کہ پیشرو کون ہے جو کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا تھا تو یہ جاننا انتہائی آسان ہو جاتا ہے کہ مسیح کون ہے۔ مسیح وہی ہوگا جس کی طرف یوحنا بپتسمہ دینے والا اشارہ کرے گا۔ غور کریں کہ لوکا اس بات کے لیے بڑا فکر مند ہے کہ یسوع اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کا تعلق بیان کرے۔ سچ تو یہ ہے کہ فرشتوں کا یوحنا کی پیدائش کا اعلان کرنا اور اس کی موجودہ پیدائش اور پھر اسی طرح فرشتوں کا مسیح یسوع کی پیدائش کا اعلان کرنا اور یسوع مسیح کی موجودہ پیدائش، ان دونوں کا لوکا کے پہلے 2 ابواب میں بڑا گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔ یہ کہانیاں آپس میں بنی ہوئی ہیں کیونکہ انہیں جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یسوع مسیح کا یوحنا کے ساتھ تعلق جو واقعی طور پر مسیح کا پیشرو تھا، اس بات کی دلیل ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ آمین اور آمین۔